السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایودھیا مقدمے میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے مسلم پرسنل لا بورڈ کا فیصلہ، متبادل زمین قبول کرنے سے انکار، لکھنؤ اجلاس میں اعلان۔ پی آر سی رپورٹ جلد حکومت کو پیش کی جائے گی۔ 25% فٹمنٹ دینے کا منصوبہ، سبکدوشی کی حد عمر میں اضافے کا امکان، حکومت کی سرگرمیاں تیز۔ اپوزیشن اور ملازمین یونین پر حکومت کے خلاف سازش کا الزام بے بنیاد، تحقیقات کی جائے، ثابت نہ ہونے پر سنیل شرما کو برطرف کرنے کا اتم کمار ریڈی نے کیا مطالبہ۔ چنتل میٹ میں ایک شخص کا قتل، آپسی مقاسمت کا شبہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں خاتون نے مچائی ہلچل، شراب کے نشے میں پولیس عملے کی کر دی پٹائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایودھیا رام جنم بھومی بابری مسجد ملکیت مقدمے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست پیش کرے گا۔ بورڈ نے اتوار کو لکھنؤ میں منعقدہ اپنے اہم اجلاس میں عدالت کی جانب سے مسجد کی تعمیر کے لیے ایودھیا میں 5 ایکڑ اراضی دینے کے فیصلے کی نفی کرتے ہوئے یہ متبادل اراضی لینے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کے اجلاس نے یہ دلیل پیش کی کہ بابری مسجد کی اصل زمین کے بدلے دوسرے مقام پر متبادل زمین کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایودھیا مقدمے کے بعد لکھنؤ میں ممتاز پی جی کالج میں منعقدہ اجلاس کی صدر بورڈ کے صدر مولانا رابع حسنی ندوی نے کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ کے بعد میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بابری مسجد کے معاون کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاسی نے کہا کہ بورڈ اراکین کے ساتھ ہوئے اجلاس میں یہ محسوس کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ کے مذکورہ فیصلے میں کئی پہلوؤں پر باہمی تضاد ہے، لہذا متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ضمن میں نظر ثانی کی اپیل داخل کی جائے۔ ساتھ ہی بورڈ نے پایا کہ مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین لینا اسلام کے منافی ہے۔ مسجد کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے اجودھیا میں 5 ایکڑ زمین دستیاب کرنے کی ہدایت کے بعد بورڈ کی جانب سے زمین نہ لینے کے فیصلے کے شرعی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ ایک بار مسجد جہاں بنا دی جاتی ہے وہ شرعی طور پر تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، اس کو کسی دوسرے مقام پر منتقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے عوض میں کسی بھی قسم کا بدل قبول کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ شریعت کے اسی نقطہ نظر کے پیش نظر بورڈ نے زمین بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بابری مسجد کے کنوینر و مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اس مقدمے میں وکیل ظفریاب جیلانی نے کہا کہ ہماری عبادت گاہ کو توڑا گیا تھا اور دستور میں حاصل ہمارے حقوق کے تحت ہم نے عدالت میں ٹائٹل سوٹ فائل کیا تھا۔ یہ انصاف کی روح کے عین خلاف ہے کہ ٹائٹل سوٹ کے معاملے میں ہمیں دوسری جگہ پر تھوڑی سی زمین فراہم کر دی جائے، لہٰذا ہم عدالت میں ریویو پٹیشن داخل کریں گے اور اس کے لیے اس مقدمے میں دیگر مدعی بورڈ کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینئر وکلاء سے بات کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اس معاملے میں جو دیگر دعوے دار ہیں ان کے حلف نامے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مجلس اعلیٰ نے مذکورہ پہلوؤں پر غور کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں مذکورہ اور دیگر اپرنٹ ایرر ہونے کی وجہ سے ریویو پٹیشن درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 فیصلے ہیں۔ ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم ریویو فائل کریں گے، یہ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرا فیصلہ ہے کہ وہ زمین جو سپریم کورٹ نے 142 کے تحت سنی وقف بورڈ کو دینے کا ڈائریکشن دیا ہے، اس زمین کو کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کا شرعی پہلو پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں مولانا اپنے رحمانی صاحب سے کہ وہ اس کے شرعی پہلو کو واضح کریں۔
یہ ہے کہ 5 एकड़ زمین دینے کی بات کہی گئی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسجد شرعی اعتبار سے جہاں بنا دی جاتی ہے وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے. ہمارے لیے اس بات کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ ہم مسجد کے عوض میں کوئی اور چیز قبول کر لیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ رقم ہو، چاہے اس کے بدل میں کوئی اور دوسری چیز دی جائے. اور یہ بات انصاف کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے کہ کسی زمین کے سلسلے میں جہاں ٹائٹل سوٹ کا کیس چل رہا ہو اس کے عوض میں کسی فریق کو تھوڑی سی زمین دے کر کے کہا جائے کہ وہ اس پر تنازع کر لے. شریعت اسلامی کے روح سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مسجد کے سلسلے میں کوئی دوسری زمین قبول نہ کریں. اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہ زمین جو عوض کے طور پر یا پیشکش کے طور پر دی جا رہی ہے 5 एकड़ زمین، اسے قبول نہیں کیا جائے. تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو 25% فٹمنٹ دینے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق تلنگانہ پے ریزرویشن کمیشن پر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مئی 2018 میں 3 رکنی تلنگانہ پے ریزرویشن کمیشن تشکیل دیتے ہوئے 15 اگست تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی. 4 نومبر کو KCR نے کمیشن کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی. پتا چلا ہے کہ اس ہفتے کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ ملازمین تنظیموں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے 1 جولائی 2018 سے دیے جانے والے PRC کا اعلان کریں گے. اطلاعات کے مطابق کمیشن کو 17 یا 20% فٹمنٹ کی سفارش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وزیر اعلیٰ اس میں اضافہ کرتے ہوئے PRC کا اعلان کریں گے. ریاست میں 3 لاکھ ملازمین اور 2,50,000 وظیفیاب ملازمین ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر حکومت 1% فٹمنٹ دیتی ہے تو حکومت پر قریب 250 کروڑ روپے کا زائد بوجھ پڑے گا. اس حساب سے ریاست کے خزانے پر قریب 6,000 کروڑ کا بوجھ عائد ہوگا. اس کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے گی یا پھر آئندہ مالیاتی سال میں ادا کرنے کا تیقن دیتے ہوئے عبوری راحت دی جائے گی. اس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے. ملازمین کو فٹمنٹ دینے کے بعد ریاست کی آمدنی کی 45% رقم تنخواہوں، وظیفہ اور قرض کی سود کی ادائیگی پر خرچ ہوگا. تلنگانہ حکومت نے پہلا فٹمنٹ 43% دیا تھا. اس بار فٹمنٹ کو نصف کرنے پر ملازمین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ملازمین تنظیموں کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں ملازمین کے سبکدوش ہونے کی حد عمر کو 60 سال کرنے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ CPC پینشن اسکیم کو برخاست کرنے کے ملازمین کے مطالبے پر اس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان بھی متوقع ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ بلدی انتخابات کے پیش نظر ملازمین سے ناراضگی نہیں چاہتے. تلنگانہ میں RTC ملازمین اپنے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں. وہیں دوسری طرف حکومت RTC کے 5,100 بس روٹ کو خانگیانے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی پوری تیاری کر رہی ہے. فی الحال یہ معاملہ عدالت میں ہے. 18 نومبر کو ہڑتال پر سماعت ہونے والی ہے. حکومت نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ملازمین سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی. غیر قانونی ہڑتال کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے. RTC ملازمین ضم کے مطالبے کو ترک کرنے کے بعد بات چیت کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. 19 نومبر کو سڑک بند پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کا موقف بھی مشتبہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ملازمین کو خوش کرنے کے لیے کانگریس BJP پارلیمنٹ میں ہڑتال کا مسئلہ اٹھانا کا منصوبہ رکھتی ہے. 5 اکتوبر سے جاری RTC ہڑتال نے ریکارڈ توڑ تو قائم کر دیا ہے اور 24 ملازمین کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. اس کے باوجود کیا حاصل ہوا ہے خود ملازمین JAC بھی واقف نہیں ہیں. دوسری طرف حکومت اپنے منصوبے کے مطابق کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. 48,000 ملازمین کو ڈسمس کرنے حکومت کے فیصلے پر عمل کرنا حکومت کے لیے بھی آسان نہیں ہے. ذرائع کے مطابق حکومت کے 5,100 بس روٹ کو خانگیانے کے فیصلے کے بعد RTC انتظامیہ کو 48,000 ملازمین کی ضرورت نہیں ہوگی.
कम से कम 25,000 मुलाजमीन को बर्खास्त करने का हुकूमत का मंसूबा है। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। पता चला है कि जैसे ही अदालत में खानगियाने के फैसले के बाद फौरन एलामिया जारी किया जाएगा, इसके बाद मुलाजमीन को बर्खास्त करने के लिए रजाकाराना तौर पर सुबुकदोश स्कीम के जरिए मुलाजमीन को बर्खास्त करने का अमल शुरू करने का हुकूमत इरादा रखती है। हाल ही में BSNL में इस स्कीम के तहत मुलाजमीन की तादाद में कमी की गई थी। सबसे पहले 50 साल मुकम्मल होने वाले मुलाजमीन को इस स्कीम के तहत बर्खास्त किया जाएगा। इसके बाद दीगर मुलाजमीन को लिया जाएगा। फी बस सर्विस के लिए 6 मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं, तो इसको कम करते हुए 4 कर दिया जाएगा। अदालत का फैसला जो भी हो, हुकूमत अपने फैसले पर अटल है। देखना यह है कि हड़ताल मजीद कितने दिन तक चल पाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में दस्तूरी बहरान चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि एक सीनियर IAS ऑफिसर ने अपोजिशन जमातों और मुलाजमीन यूनियन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस तरह का झूठा हलफनामा दाखिल करने वाले सुनील शर्मा को बरतरफ किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये साबित हो गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, वरना सुनील शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत RTC मुलाजमीन के जायज मुतालबे को कबूल नहीं कर रही। 24 मुलाजमीन की मौत हो चुकी है। KCR एक गैर इंसानी चीफ मिनिस्टर हैं। KCR रियासत को अपनी जागीर समझ रहे हैं। अदालत में झूठ बोला जा रहा है। RTC अवामी मफादात वाला इदारा है, इसको नफ़ा और नुकसान की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मंशूर में वायदा किया था कि RTC को जम किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 19 नवंबर को सड़क बंद प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुन हिस्सा लेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों को फौरन जारी किया जाए। RTC को दी जाने वाली सब्सिडी की रकम 1,800 करोड़ रुपए जारी की जाए और इस मसले की यकसोई के लिए कुल जमाती इजलास तलब करें। RTC मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में मादेगा पोर्टा समिति के इंदिरा पार्क पर एहतजाजी प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाजी प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी थी। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इंदिरा पार्क के रास्तों पर तहदीदात आयद कर दिए थे। पुलिस की सिक्योरिटी से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। लोअर टैंक बंड पर वाक़े शादी की तकरीब में शिरकत करने वालों को तकरीब में पैदल जाना पड़ा। इस इलाके के अवाम को भी मुश्किलात पेश आई हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने MRPS के सरबराह M कृष्णा मादेगा को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडराम को उनके क़यामगाह पर महरूज कर दिया गया। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन को भी उनके क़यामगाहों पर महरूज कर दिया गया था। कृष्णा मादेगा ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान, KCR की भूख हड़ताल के दौरान MRPC ने मुकम्मल साथ दिया था। RTC मुलाजमीन भी जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हुए इस मसले की यकसोई की जाए। इन्होंने कहा कि KCR ने वायदा किया था वो RTC को नहीं खानगियाएंगे, लेकिन अब वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं और एहतजाज करने का हक भी छीन रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 2018 अक्टूबर में इंतखाबात से कबल तहसीलदार के तबादले किए थे। इनको वापस दोबारा इसी अजला में तबादले करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। महकमे रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे रेवेन्यू की मुलाजमीन एसोसिएशन के साथ इजलास में गौर खौस के बाद ये फैसला लिया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी किए गए हैं। अहकामात के मुताबिक रियासत के 33 अजला में 378 तहसीलदारों के तबादले किए गए। जोन 4 में 212, जोन 5 में 166 तहसीलदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मरकजी व ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने मरकजी हुकूमत का कोई इरादा नहीं और ऐसी कोई तजवीज़ मरकजी हुकूमत के सामने नहीं है। पीर से शुरू होने वाले सरमाई सेशन से मुताल्लिक मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत अपना एजेंडा पार्लियामेंट के जरिए अवाम के सामने रखेगी। तालीम, मेडिकल पॉलिसी और नदी राबतों पर तबादले ख्याल करेंगे। मुल्क भर में हर घर को पानी,
ادویات اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی پر بنیادی توجہ دی جائے گی۔ ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کرشن ریڈی نے کہا کہ RTC ہڑتال ریاستی حکومت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہٹ دھرمی چھوڑ کر بات چیت کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کا وعدہ کانگریس نے نہیں کیا اور نہ ہی BJP نے کیا تھا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان تعلقات پھر ایک بار بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جگن اور KCR کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ جگن موہن ریڈی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد KCR سے دوستانہ تعلقات مستحکم کرنے اور اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ کل تک جگن اور KCR مل کر کرشنا اور گوداوری کو مربوط کرنے کا بھی فیصلہ لیا تھا۔ کالیشورم پروجیکٹ کے افتتاحی تقریب میں جگن موہن ریڈی نے شرکت کی تھی۔ آج وہی جگن موہن ریڈی کی حکومت نے کالیشورم پروجیکٹ کو قومی درجہ نہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے، جس کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR نے اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں مؤثر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اچانک جگن کے موقف میں تبدیلی آنے کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں کانا پھوسی شروع ہو چکی ہے۔ مانا کہ دونوں ریاستوں کی حکومتوں کو اپنی ریاست کے مفادات عزیز ہوتے ہیں، لیکن جگن کے ساتھ KCR کی قربت اور اب مخالفت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ سیاسی طور پر KCR جس طرح سے ہر معاملے میں مرکز کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا BJP راست جواب نہ دیتے ہوئے جگن کو مہرا بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ پر آندھرا پردیش کے موقف پر تبدیلی سے BJP کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو کالیشورم کو قومی درجہ دینے کے مطالبے سے چھٹکارا مل جائے گا، اور دوسرا سپریم کورٹ میں اگر تلنگانہ حکومت اس پر بحث کرے گی تو پھر اس پروجیکٹ کے تفصیلات کو پیش کرنا ہوگا، جسے اب تک KCR نے منظر عام پر نہیں لایا ہے۔ بہرکیف BJP دونوں ریاستوں میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ KCR اب اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے یہ دیکھنے لائق ہوگا، کیونکہ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ریاست کے ساتھ ناانصافی کرنے کا لیبل KCR پر لگ جائے گا۔ اور اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے کہا کہ شہریوں میں رضاکارانہ طور پر صفائی کو یقینی بنانے کے لیے ای چالان کے ذریعے جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کارپوریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ عام مقامات پر غیر قانونی تعمیرات، تعمیراتی ملبہ، کچرا ڈالنا، غیر قانونی بینرز لگانے اور دیگر کھلی خلاف ورزیوں پر قابو پانے کے لیے ای چالان نظام کے تحت جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے از خود ہی چالان تیار کر کے خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو چالان جاری کیے جائیں گے۔ سینٹرل انفورسمنٹ سیل کے ذریعے شہر کے مختلف شعبے جات کے تحت کی جانے والی 1084 خلاف ورزیوں پر 1.50 کروڑ روپے جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں۔ میئر نے کہا کہ دیگر میٹرو شہروں کے بنسبت جرمانے کی رقم کافی کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے فائر سیفٹی قواعد کے تحت پب، بارز، اسکولز، ہاسپٹلز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر کو نوٹسیں بھی جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں میں صاف صفائی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ سخت کارروائی ناگزیر ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی اس اسکیم سے 20 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ مذکورہ چیکس چار مینار منڈل نے جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر منڈل کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز بھی موجود تھے۔ سجادہ نشین بارگاہ حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف شیخ سید ہاشم الدین قادری الگیلانی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کریں، صحابہ و اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر کاربند رہیں۔
وہ ہفتے کی شب قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں غوث الورا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کثرت سے درود کا ورد کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار سے ایک انقلاب برپا کیا۔ معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے خیر مقدم کیا۔ مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، شہزادہ غوث اعظم مولانا سید کاظم پاشا قادری الموسوی، مولانا سید محمود بادشاہ قادری زریک اللہ، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجادہ پاشا، رکن اسمبلی مجلس ممتاز احمد خان، علماء اور مشائقین کی ایک کہکشاں عوامی قائدین، سرکردہ معتقدین و عوام الناس کی کثیر تعداد اس کانفرنس میں شریک رہی۔ چنتل میڈ سلیمان نگر کے علاقے میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 22 سالہ محمد فیروز پر سرور اور نسیم نے خنجر سے حملہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاتل اور مقتول میں معمولی سی بات کے لیے دشمنی چلی آ رہی تھی اور فیروز نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ محمد فیروز جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ان پر سرور نے حملہ کر دیا اور جب فیروز اپنی موٹر سائیکل سے نیچے گرے تو نسیم نے ان پر خنجر سے حملہ کیا، جہاں فیروز نے مقام واقع پہ ہی دم توڑ دیا۔ آئے دن چنتل میٹ سلیمان نگر کے علاقے میں اشرار کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ اگر پولیس فیروز کی شکایت کا مؤثر نوٹ لیتی تو فیروز کی جان کو جو خطرہ لاحق تھا وہ ٹل سکتا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پولیس کو سرور اور نسیم کی تلاش ہے، جو حملہ کرنے کے بعد مقام واقع سے فرار ہو گئے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے ممنوعہ نادر جنگلی جانوروں کو فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہوا۔ پولیس کے مطابق اس نے بارکس کے رہنے والے 55 سالہ ساحل بن محمد بادام کو گرفتار کیا، جبکہ ان کا بھائی 38 سالہ علی بن محمد بادام فرار ہو گیا۔ یہ دونوں میڈیکل شاپ چلاتے ہیں، جہاں سے انہیں اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، جس پر ان دونوں نے جنگلی جانوروں کی خرید اور فروخت کرنا شروع کیا۔ یہ ایک غیر قانونی کاروبار ہے۔ ملزمین نے اپنے ایک ساتھی کے پاس سے نادر الوجود بندر، تاروں والی قسم کے کچھوے اور دوسرے جانور سستے داموں میں خرید کر زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کے بھاری منافع یہ کماتے تھے، لیکن اس کی تجارت وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے تحت جرم قرار دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس نے ملزمین کے قبضے سے نادر الوجود بندر، تاروں والی قسم کے کچھوے، عام نوعیت کے کچھوے برآمد کر کے انہیں محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے بارے میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ شہریوں کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن شہریوں کے ساتھ اس کا سلوک اس کے مغائر ہوتا ہے۔ لیکن شہر کے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں اتوار کے دن ایک خاتون نے جو حالت نشے میں تھی، انسپکٹر اور کانسٹیبل کے ساتھ نہ صرف گالی گلوچ کی بلکہ مار پیٹ پر اتر آئی، جس کا سبب پولیس اسٹیشن میں ہلچل مچ گئی۔ بنجارہ ہلز پولیس نے شراب کے نشے میں دھت لیزا نامی خاتون کو پولیس اسٹیشن لایا۔ اسے پولیس اسٹیشن لانے پر اس نے پولیس والوں سے جھگڑا شروع کیا۔ جب اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ مار پیٹ پر اتر آئی۔ پولیس نے بڑی مشکل سے اس کو قابو میں کیا۔ تفتیش پر معلوم ہوا ہے کہ وہ ناگالینڈ کی رہنے والی ہے اور بنجارہ ہلز علاقے میں کام کرتی ہے۔ اس کا نشہ اترنے کے بعد اسے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے پولیس اسے اس کے خاندان والوں کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شوہر کی لاپرواہی اور ہراسانی کا شکار ایک خاتون اقدام خودسوزی کے بعد موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، جس کا علاج عثمانیہ دواخانے میں جاری ہے۔ 25 سالہ شاہدہ بیگم جو 2 بچوں کی ماں ہیں، ان میں ایک 1.5 ماہ کا شیرخوار بھی شامل ہے۔ شاہدہ بیگم اپنے شوہر حسنین علی کی ہراسانی اور ظلم و ستم کا شکار تھی۔ شاہدہ نے کچھ روز قبل بالاپور پولیس میں شکایت بھی درج کروائی تھی، لیکن حسب روایت پولیس نے فوری کارروائی نہیں کی، جس کے نتیجے میں اس نے کیروسین چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ اب پولیس حرکت میں آئی ہے اور امام باڑہ یاقوت پورہ کے رہنے والے حسنین علی کے خلاف کارروائی کا تیقن دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
अयोध्या मुकदमे में नजरसानी अपील दायर करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, मुतबादिल जमीन कबूल करने से इनकार, लखनऊ इजलास में ऐलान। पीआरसी रिपोर्ट जल्द हुकूमत को पेश की जाएगी, 25% फिटमेंट देने का मंसूबा, सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे का इम्कान, हुकूमत की सरगर्मियां तेज। अपोजिशन और मुलाजमीन यूनियनों पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम बेबुनियाद, तहकीकात की जाए, साबित ना होने पर सुनील शर्मा को बरतरफ करने का उत्तम कुमार रेड्डी ने किया मुतालबा। चिंतलमेट में एक शख्स का कत्ल, आपसी मुकासिमत का शुबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक खातून ने मचाई हलचल, शराब के नशे में पुलिस अमले की पिटाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।